الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں علماء کے حکم سے ہر مہینے کا آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر دہراتے ہیں، اس لیے کہ بعض اکابر نے یہ بات فرمائی کہ ہر خطیب کو اب یہ چاہیے کہ جمعے کا کم از کم ایک بیان جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر دہرائے، چونکہ اب یہ اس موقع کی ضرورت ہے۔
اس لیے اس حکم کے مطابق ہر مہینے کا آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر میں دہراتا ہوں، چونکہ پچھلا ماہ رمضان میں تھا وہ جمعہ، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا وہ سبق رکا۔ آج میں وہاں سے وہ سبق پھر شروع کروں گا جہاں سے گزشتہ سے پوستہ سبق چھوڑا تھا۔ وہ سبق یہاں سے چھوڑا تھا یا یہاں تک پڑھا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو یہ دعوے کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ اللہ کے نبی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، آئمہ تلبیس، بڑی ضخیم اور بڑی جامع کتاب ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے حالات پر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں حضور کے سامنے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے حالات ہم نے ابتدا میں پڑھ لیے، مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک اور کچھ اور بھی برساتیوں تک، اگرچہ وہ کوئی خاص نام پیدا نہیں کر سکے، مرزے کے بعد والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے دور تک حضرت نے ان کے حالات لکھے، یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک آتے رہے ہیں۔ اور یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قذابون ثلاثون، وہ 30 ہوں گے۔ اور اس حدیث کی شرح ہم نے ابتدا میں پڑھ لی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس طرح کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں اور اپنی پناہ نصیب فرمائیں، کچھ ایسے لوگ بھی آئے، انہوں نے الہ ہونے کی بھی دعوے کیے، الوہیت کے۔ ایسے بھی آئے جنہوں نے رسالت و نبوت کے دعوے کیے، ایسے بھی آئے جنہوں نے مسیحیت کے دعوے کیے، اور ایسے بھی آئے جنہوں نے مہدیت کے دعوے کیے۔ ان میں سے کئیوں کے حالات میں نے پڑھے اور کئیوں کے پڑھنے ہیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک شخص گزرا ہے سید محمد جون پوری، اس کے حالات میں پڑھ رہا تھا، اور اس کے حالات کی پہلی قسط میں نے پڑھی تھی کہ غالباً شعبان شروع ہو گیا، یا وہ شاید شعبان کا ہی جمعہ تھا، بہرحال ایسا ہی تھا۔ اس کے کچھ ابتدائی حالات میں نے پڑھے تھے، اب وہاں سے آگے سنیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے، یعنی جون پوری کی بات کر رہا ہوں، اس شخص نے 12 سال کی عمر میں علوم ظاہریہ پڑھ کر اپنی فراغت حاصل کر لی۔ علوم پڑھے، فارغ ہو گئے۔ بہرحال اس زمانے کے حالات پڑھنے سے یا ان زمانے کے حالات لکھنے والے حضرات کی عبارات پڑھیں تو اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ دماغ بڑا تھا اس آدمی کا۔ اور پھر ایک اور بھی چیز ہے، اس کی طرف شاید میں آخر میں اشارہ کروں اگر وقت رہا تو انشاءاللہ۔ جون پوری نے جب تعلیم سے فراغت حاصل کی تو مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی دور میں، یعنی نوجوانی کے عالم میں، تقریر میں کمال پیدا کر لیا تھا۔
لیکن ابھی اس کے اوپر کال کا رنگ تھا. اور مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہندوستان پر تصوف کے رنگ چھائے ہوئے تھے، یعنی ہر طرف صوفیاء کا طوطی بولتا تھا. لوگ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور اپنے عقیدوں اور اعمال کی اصلاح چاہتے تھے. جو اس طرح کے لوگوں کو بیعت کرتے تھے یا ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرتے تھے، ان کو عموماً ہمارے دیار میں صوفیاء کہا جاتا ہے. اور ہماری طرف اگر نکل آئیں پنجاب وغیرہ کی طرف تو انہی کو پیر وغیرہ بھی کہتے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب جون پوری پڑھنے سے فارغ ہوا تو ہندوستان پر ایسے لوگوں کا رنگ چھایا ہوا تھا. اس زمانے میں اس علاقے میں ایک شیخ تھے، شیخ دانیال چشتی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت کرتے تھے اور جس پر تسلی ہو اس کو اجازت دیتے تھے. جس طرح اہل سنت میں 4 سلسلے بڑے مشہور ہوئے، احناف، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور یہی 4 سلسلے اہل سنت و جماعت کے نام سے صدیوں میں چلے ہیں اس امت میں اور آج بھی ہیں. اسی طرح اکابر نے لکھا ہے یہ حضرات اہل سنت و جماعت کی دھاریں کہلائے اور چلے. اسی طرح اکابر نے لکھا ہے کہ صوفیاء میں بھی 4 بڑے مشہور ہوئے اور آج بھی ہیں. قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں. ان کا مقصد جیسے ان حضرات کا مقصد ہوتا تھا انسان کے عقائد اعمال کی اصلاح، ان حضرات کا بھی یہی مقصد ہوتا تھا. وہ بھی انسان کے عقائد اعمال پر محنت کرتے تھے، اور جس طرح اطباء انسان پر محنت کرتے ہیں اس کے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے، اسی طرح اکابر نے لکھا صوفیاء محنت کرتے تھے ابن آدم کی روح کو سلامت رکھنے کے لیے. اس لیے کہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ جس طرح کچھ بیماریاں جسم کو لاحق ہوتی ہیں، جسم کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، اسی طرح کچھ بیماریاں روح کو لگتی ہیں اور روح کو ستیہ ناش کر دیتی ہیں. جسم کی بیماری کے لیے ابن آدم اطباء کی طرف، جنہیں آپ اور ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کرتے تھے. اسی طرح روح کے علاج کے لیے ابن آدم خدا کے نیک بندوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور رجوع کرتے ہیں. شیخ دانیال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حال پتہ چلتا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت سلسلہ چشتیہ میں بیعت کرتے تھے اور جس پر تسلی ہوتی تھی حضرت اجازت دیتے تھے. جون پوری حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہو گیا، ان کا مرید بن گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اصلاح کرانے لگا اپنی، اور خوب اصلاح کرائی. حتیٰ کہ حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے تو جون پوری پہ کال کا رنگ تھا نا، اب حضرت کی صحبت سے حال کا رنگ بھی آیا، نکھار آیا. ظاہر بات ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے انسان پر نکھار تو آتا ہے. بس جیسے اکابر فرماتے ہیں نا کہ انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل کے برتن کا رخ کس طرف ہے. اگر تو یوں ہیں تو پھر برسات کے قطرے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر میں اور آپ برتن کو ہی الٹ کر دیں تو برسات کے برسنے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا دامن تہی دست رہے. اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی طلب رکھے، پھر اصلاح حاصل بھی ہوگی انشاءاللہ. ہمارے قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے لوگ اصلاح کی نیت سے بزرگوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے کہ ہمیں اصلاح نصیب ہو. حضرت فرماتے تھے کہ اب لوگ اصلاح کی نیت سے کم
نسبت کی نیت سے زیادہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس لیے جو شے ان کی طلب ہوتی ہے نسبت وہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اصلاح مقصود نہیں ہوتا تو اصلاح نہیں ملتی۔ اور حالانکہ اصل معنی ہی یہی ہے بیعت کرنے کا کہ انسان اپنی اصلاح کرے، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیعت ہونا یہ مستحب ہے لیکن اصلاح واجب ہے۔ اب ہم مستحب کے لیے تو نڈھال ہو جائیں لیکن واجب کی طرف دھیان نہ دیں تو بس ہمارا قصور ہوتا ہے، اس لیے اصلاح پھر حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ تو انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اپنے مقام پر قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا۔ موضوع کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جون پوری نے اصلاح کرائی اپنی، ان کی صحبت میں رہا، قال حال دونوں رنگ چڑھے اس پر۔ جب وہ ان سلسلوں سے فارغ ہوا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بات، یعنی جس کو کہتے ہیں نا یاد خدا، خدا کے ذکر کے سوا کہیں اور کسی کام میں اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا، ایسا رنگ چھایا تھا۔ اچھا، چلتے چلتے عوام اور خواص دونوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا، اور اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے یا پانے کے لیے ترسنے لگے۔ اس لیے بہرحال اس وقت تو یہ اپنی اصلاح کیا تھا نا ابھی، اور میں نے ابھی کہا کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ خدا کی یاد کے سوا کہیں اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اور اچھا عالم بھی یہ تھا اس کا، یعنی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خورد و نوش میں بھی بالکل فقیرانہ حالت تھی، اور پوک چاک بھی، لباس بھی سادہ، یعنی فقیرانہ حالت تھی اس کی، اور کسی سے کوئی شے جس کو آپ کے اور ہمارے ہاں نذرانہ کہتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا تھا۔ اصل میں یہ مصیبت ہوتی ہے جسے نذرانہ کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی انسان مجبوری سمجھ کے لے لیتا ہے، لیکن بعد میں پھر یہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے، اور جب ضرورت بنتی ہے تو اللہ معاف فرمائے پھر یہی نذرانے اس کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر جب یہ وصول نہ ہو پھر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، پھر یہ کوئی کام کرنے لگتا ہے خاص کر سامنے والے کے لیے، تو پھر سامنے والے کے کام کو دولت میں تولنے لگتا ہے کہ بھئی میں یہ جو سامنے والے کا کام کروں گا مجھے حاصل کیا ہوگا۔ یہ رفتہ رفتہ حالت بدلتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ تو اگر آپ احادیث طیبہ پڑھیں، علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ ابن آدم کے پیچھے جو ابلیس پڑتا ہے، شیطان، وہ آخر دم تک کوشش کرتا ہے، اور ایسے لوگوں پر وہ زیادہ پڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض اکابر فرماتے تھے کہ ہم نے بعض علماء کو دیکھا کہ آخر ان کا وقت تھا، ایک ہی لفظ ان کی زبان سے سنائی دیتا تھا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ سننے والے جو میری طرح تھے وہ تو نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ سوچتے تھے غشی ہے، بے ہوشی ہے، لیکن اکابر نے لکھا ہے خدا کے ایسے نیک بندے تھے، وہ جو یہ کہتے تھے نا جانے سے تھوڑی دیر پہلے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ان کا معنی یہی ہوتا تھا کہ اس مرحلے پر شیطان آ کر ان کو ورغلانے لگتا تھا، اور ورغلاتے ورغلاتے یہ کہہ جاتا تھا کہ تو بچ گیا مجھ سے۔ تو خدا کا نیک بندہ روح چھوڑنے سے پہلے کہتا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک روح میرے اندر ہے میں تجھ سے کہاں بچا ہوا ہوں۔ جب روح سلامتی سے وجود چھوڑ دے گی اور خیر کے ساتھ اس دنیا سے نکل جائے گا، جسے خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، تب خیر ہوتی ہے۔ یہ نذرانہ کسی سے قبول نہیں کرتا تھا، تھوڑا سا کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، بس، اور زیادہ خدا کی یاد میں مگن رہا۔ یہ حالات چل رہے تھے۔ اب اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سلسلے کی دوسری کڑی سنیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دہلی پر خاندان تغلق کا جھنڈا لہراتا تھا. یہ مغل سلطنت سے پہلے کی باتیں ہیں، مغل سلطنت بعد میں آئی ہے. اس زمانے میں یہ جو جون پور کا علاقہ تھا جہاں یہ رہتا تھا، یہ ریاست دانا پور کے اندر شامل تھا. جون پور کا ایک والی تھا جسے دانا پور کا ایک والی تھا جسے امیر حسین کہا جاتا تھا. امیر حسین یہ کرتا دھرتا تھا اس کا، لیکن کل مختار نہیں تھا، راجا کے ماتحت تھا. اور اس زمانے میں راجا تھا راجا دلیپ رائے، یہ اس کے ماتحت تھا. امیر حسین کے دل میں خود مختاری کی امنگیں تو جنم لیتی تھیں، لیکن دم توڑ دیتی تھیں کہ راجا کے مقابلے کی اس کے اندر جرت نہیں تھی. اب ظاہر بات ہے اس کی اتنی بڑی طاقت تو نہیں تھی کہ راجا کے ساتھ ٹکر لے سکتا. وہ تو اس کی جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. اب اس کے ماتحت تھا، لیکن بہرحال دل میں امنگیں لیتی تھیں، پھر اس کی سلطنت اس کی طاقت دیکھتی تھی تو دم توڑ دیتی تھی. یہ حالات چل رہے تھے کہ اس نے، امیر حسین کی بات کر رہا ہوں، اس نے جون پوری کا نام سنا، اس کی تعریف سنی. یہ دانا پور سے جون پور آ گیا شکار کے بہانے، وہاں آیا اور اس نے جون پوری تک رسائی حاصل کی کہ بھئی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اور ظاہر بات ہے یہ خاص آدمی تھا، عام آدمی تو نہیں تھا، اس کے لیے ملنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ویسے بھی اس کے تب تک تو حالات جون پوری کے بالکل فقیرانہ تھے، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. وہ آ گیا، لیکن امیر حسین جون پوری سے بڑا متاثر ہوا. شروع کے جو تھوڑے سے میں نے اس کے حالات پڑھے ہیں، اگر وہ آپ ذہن میں لے آؤ تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. وہ تو نثار ہو گیا اس پہ. انہوں نے کہا یار یہ تو کمال کا آدمی ہمارے علاقے میں. کیونکہ دیکھیں آپ بات کو سمجھیں، یعنی میں نے ابھی پہلے کہا کہ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کال کا اس پر رنگ چھایا ہوا تھا، اور حضرت شیخ دانیال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے حال کا رنگ بھی اس پر چھا گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. وہ آیا اس کے پاس امیر حسین، اس کی صحبت میں رہنے لگا، اس کا مرید ہو گیا. اچھا جب مرید ہوا تو ظاہر بات ہے جو باقی لوگ تھے یا اس علاقے کے لوگ تھے انہوں نے تو وہیں رہنا تھا، لیکن یہ تو امیر تھا، اب اس نے باقی امور بھی تو نظام دینے تھے نا. یہ وہاں سے واپس چلا گیا اپنے ہاں. کچھ وقت کے بعد پھر آیا اور اس نے قریب ہو کے جون پوری سے ایک بات کہی. اب دھیان دینا، اس کے قریب ہو کر اس کو کہا کہ بات یہ ہے حضرت کہ آپ کی باتیں، آپ کی صحبت سے میرا تو دل نثار ہو گیا ہے، اور ظاہر بات ہے میں امیر ہوں اپنے سلسلے کا، مجھے نظام مملکت بھی دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن آپ سے جدا ہونے کے لیے ایک پل دل گوارا نہیں کرتا. آپ ایک کام کریں، دو رائے ہیں میری، ان میں سے ایک آپ پسند کر لیں. جون پوری اس کی بات کو سننے لگا، کچھ بولا نہیں پہلے. اور ایک چلتے چلتے بات سن لیں کہ تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے، وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دل ذہن میں نقش کر کے رکھنا چاہیے
کہ اپنی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مجھے بھی مانگنا چاہیے اور آپ کو بھی مانگنا چاہیے. کبھی بھی موجودہ حالت پر انحصار کر کے مت بیٹھ جایا کرو کہ آج تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں جی بس الحمدللہ. جون پوری کے حالات دیکھ لو. یعنی قرآن کا وہ حافظ، قرآن کا وہ عالم، احادیث طیبہ کا وہ عالم، فقہ کو وہ پڑھا ہوا، اور شیخ دانیال چشتی جیسے سے اپنی روح کی اصلاح کیا ہوا، لیکن کس طرف نکلتے جا رہا ہے. اس لیے کبھی دیکھیں ایک بات ہے، یعنی کوئی بات علمی یا نظم کے حوالے سے اپنی ہوتی ہے، لیکن حرمین شریفین کی جہاں بات ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے کچھ ذرا سنبھل لیا کرو. اس کی ایک وجہ ہے. قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، کوئی آپ ہو سکتا ہے کوئی اتفاق کرے اختلاف کرے، ہم تو نہیں کہتے یہ بات، لیکن بہرحال جو شے لکھی ہے وہ چھپائی تو نہیں جا سکتی. انہوں نے لکھا ہے صاحب قصص الانبیاء نے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کام ہوتے ہیں غلط، وہاں ابلیس کے چیلے کام کرتے ہیں، لیکن حرمین شریفین میں ابلیس خود کام کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ مرکز ہے. مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں حضور پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جہاں حضور آج بھی ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور وہیں ہیں. مدینے کی جو شانیں ہیں، ان شانوں میں جو امتیاز ہے مدینے کا، اس میں سب سے بڑا امتیاز مدینے کا یہ ہے کہ وہاں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حرمین شریفین کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو ذرا سنبھل کے کیا کریں، یہ یاد رکھا کریں. خیر، جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل نہ مجھے اور نہ آپ کو، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اللہ والے کا جملہ نقل کیا کہ کعبے نے فرمایا آخر وقت میں یہی جملہ کہہ رہے ہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو میں اور آپ بھی بے فکر ہو کے نہ رہیں، کوشش کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم. جون پوری سے وہ کہنے لگا امیر حسین کے دو باتیں ہیں، آپ ان میں سے ایک قبول کر لیں. سید جون پوری اس کی شکل دیکھنے لگا. امیر حسین نے کہا دیکھیں، یا تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں امور مملکت کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں تھام کر خود یہاں آ جاؤں، آپ کے قدموں میں رہ لوں. ظاہر بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ حرج یا کوئی بات تو ہو سکتی تھی. اور دوسری رائے میری یہ ہے کہ یا تو آپ قبول کریں اور میرے ساتھ چلیں دانا پور، وہاں رہیں آپ میرے پاس، میں نظام مملکت بھی سنبھال لوں گا، آپ سے فیض بھی حاصل کر لیا کروں گا، اور باقی لوگوں کو بھی آپ کا فیض بنسبت جون پور کے اور پہنچے گا. یہ تجربہ ہے نا. مولانا دلاوری، یہاں تک بات سمجھ آئی امیر حسین کی؟ بولو. اب سنیں، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جون پوری نے امیر حسین کی دوسری بات کو قبول کر لیا، آ گیا اس کے ساتھ جون پور کو چھوڑ کر دانا پور. جب وہاں آیا تو ایک بات ہے کہ جون پوری کو دانا پور میں ہندوؤں پہ خوب محنت کرنے کا موقع ملا، اور لوگوں پر تو وہ کر ہی کر رہا تھا. ظاہر ہے جون پور میں اور دانا پور میں فرق تھا. یہ آ کر امیر حسین کے ساتھ رہنے لگا، لیکن اپنے لوگوں پر تو محنت کر ہی کر رہا تھا، ہندوؤں پر اس کو خوب محنت کرنے کا موقع ملا، اور اس نے ہندوؤں کو دین اسلام پڑھانا شروع کیا. اور حقیقت ہے، دیکھیں سچی بات تو یہ ہے جو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، حالانکہ یہ سبق قصص الانبیاء کا ہے لیکن بہرحال یاد آ گیا تو سن لیں. اب دیکھیں، میں نے جیسے شاید گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ میں نے اور آپ نے دین اسلام پایا ہے بائی چانس. ماں باپ مسلمان تھے، الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے شاید ہمارے پاس دین اسلام کی جتنی قدر ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے. سیدھی بات ہے. نہ میں اور آپ عقیدوں پر محنت کرتے ہیں، نہ ہی اعمال پر محنت کرتے ہیں.
اچھا ایک بات ہے، ایک دفعہ کی بڑی پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو شاید تعجب بھی ہو، یعنی ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، ہمارے بڑوں نے دیکھا۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہند کا ہندو سود کھاتا تھا لیکن پیسے میں۔ انہی بزرگ نے فرمایا جب ہمارے آئے ہیں انہوں نے سود کھایا ہے لیکن سینکڑوں میں۔ پتہ ہے آپ یہ جملہ لکھنے کے بعد صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کیوں نہیں کھائیں گے بھائی، بخشی ہوئی قوم ہے، جنت چلے ہی جائیں گے، زیادہ دیر سے چلے جائیں گے تو کیوں نہیں کھائیں گے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کھائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ورنہ تو حالات جس ڈگر پر جا رہے ہیں بہت خوفناک ہیں۔ آج دیکھ لیں جس دور سے آپ اور ہم گزرے ہیں، کتنے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی نتیجہ سامنے آ رہا؟ اس لیے غذا میری مشکوک، لباس میرا مشکوک، عقیدہ میرا ختم ہوا ہوا، دعائیں کس چیز کی ہیں؟ مانگنے کے لیے رسم ہے جی، دعا کر لو جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں آپ بھی آ جاؤ گے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے تو سچ پوچھے کہ چانس میں پایا ہے، اس لیے محنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بخشا اس طرح کہ بائی چوائس انہوں نے قبول کیا، انہوں نے محنتیں بھی کی ہیں، انہوں نے خوب محنتیں بھی کی۔ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ دین اسلام کتنی عظیم عظمت ہے اور عزت ہے، یہ انہی کے پاس ہے قدر۔ وہ سیکھتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا تو خیر آپ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کئیوں کو پتہ ہو، میں یہ نہیں کہتا، آپ اور ہم میں سے کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والی پاک ذات ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا ایک لفظ میں یہ تو ہر ایک شخص کو یاد ہے نا، اللہ اکبر، یہ تو سب کو یاد ہے۔ اچھا السلام علیکم سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک کون سی تکبیر فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا دیں۔ چلو باقی چیزیں تو کہتے ہیں نا کہ جی وہ یہ تو علماء کا کام ہے، اچھا چلو یہ تو علماء کا کام ہو گیا، تو اللہ اکبر سے السلام علیکم تک یہ بھی علماء کا کام ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ 7 سال سے پڑھنی شروع کرو، اور آخر جب تک روح اندر ہے اس کو پڑھنا ہے، یہ معاف نہیں ہوگی۔ اور میں آپ سے، نماز شروع کس لفظ سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں صرف اتنا، یہ صرف ایک چھوٹے سی بات میں نے آپ سے پوچھی ہے کہ کون سی تکبیر فرض ہے، کون سی تکبیر واجب ہے اور کون سی سنت ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے آج تک کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ آج آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو ہے وہ اپنے گھر جا کر سوچے اور یاد کرے۔ پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو، کسی جاننے والے سے پوچھ لینا کہ بھائی آج اتنا ہی ہمیں بتا دو کہ نماز میں کون سی تکبیر فرض ہے، کون سی واجب ہے اور کون سی سنت ہے۔ کچھ بڑھوتی بھی تو آئے، ورنہ خالی جہاں ہیں وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سن کے دامن جھاڑ دیں تو کیا فائدہ۔ مطلقاً فائدے سے تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ بہرحال جون پوری نے ہندوؤں پر محنت کی۔ دین اسلام تو ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم قدرت کی بخشش ہے جن کو ملی ہے، ورنہ سچ سے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، اللہ قادر تھے ہم ان کے ہاں پیدا ہو جاتے، کیا کرتے؟ ایک شخص جو ساری زندگی ہندو دھرم یا ان کے دھرموں میں رہا ہو،
اس کو کہاں دل کا وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو خدا کے نیک بندے کو ہوتا ہے. بلکہ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اہل دنیا کیا جانے کہ دین اسلام کے نور میں کیا لذتیں ہیں، اور جنہوں نے جانا ہے ان کے سامنے آپ جتنے خزانے رکھ دیں اس نور کی نعمت کے مقابلے میں انہوں نے ان خزانوں کو ٹھوکروں سے اڑایا، اس لیے کہ ان کے پاس اس کی قدر تھی. جون پوری نے بھی جب وہاں آیا اور ہندوؤں پر محنت کی تو وہ تو اس نعمت سے آشنا ہوئے پہلی بار، تھوڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے، تھوڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے. یہ اس کو خوب موقع ملا کہ وہ اس موقع پر اس نے خوب محنت کی ان پر. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس سلسلے کی اگلی کڑی سنیں. میں نے پہلے بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ دانا پور کا علاقہ امیر حسین کے نگرانی میں رہا. راجہ دلیپ رائے جو تھا اس کو یہ خبریں پہنچنے لگی کہ کوئی شخص آیا ہے جون پور سے اور مسلمان ہے اور وہ محنت کر رہا ہے، جہاں وہ اپنوں پر کر رہا ہے تو ہماروں پر بھی کر رہا ہے، اور جس طرح اپنے والوں کی اصلاح ہوتی جا رہی ہے تو ہمارے والے بھی لٹتے چلے جا رہے ہیں. لٹ سے مراد اس کی ہے کہ وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. جب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے ہاں تو لوٹ ہی رہے تھے. اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ راجہ دلیپ رائے جو تھا یہ تھا ہندو، لیکن اتنا بڑا سپہ سالار اور منتظم تھا اس سلسلے کے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. خوف نام کا کوئی حرف اس کے پاس نہیں پھٹکتا تھا، اتنا بڑا بہادر تھا. آخر کچھ اس میں تھا جو اتنی بڑی مملکت کو سنبھالے ہوا تھا. ایک بات البتہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں تو تھیں اس میں، بہادر تھا، نڈر تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی سے ڈر جائے. لیکن ہر ہندو کے دل میں اس نے جو اپنا گھر بنایا وہ صرف ایک بات سے بنایا. اس نے کس بات سے؟ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے حدود مملکت میں جہاں جہاں اس کی راجنیتی تھی ہر ہندو کا گھر بیت الصنم رہتا تھا. اتنا بڑا بت پرست تھا. اور ایک کوشش وہ کرتا تھا، ایک کوشش کہ کوئی بھی ہندو مسلمان نہ ہونے پائے. اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اتنے محنت کرو اپنے لوگوں پر، جس طرح بھی ہو، بدھ دو یا کوئی بھی کرو، کوئی بھی مسلمان نہ ہونے پائے. اب جب یہ خبریں اس کو آ رہی تھیں، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں، نماز پڑھ کے یہاں سے نکل جائیے. یہ راستہ بھی ہے تو واپس نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آگے آ جائیں بھائی میرے ہو، آگے آ جاؤ. کیا حرج ہے؟ آگے آ جاؤ. نماز پڑھ کے آپ وہاں سے بھی نکل سکتے ہو، یہاں سے بھی نکل سکتے ہو. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. راجہ کو جب یہ خبریں آنے لگیں تو اس کے لیے تو برداشت سے باہر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے تو موت تھی یہ خبریں. اچھا ایک چیز اور بھی حضرت نے لکھی ہے کہ جو مسلمان، ظاہر بات ہے جو مسلمان ہوتے تھے یا جو مسلمان تھے، عقیدہ توحید ان کی جان تھا. اور حضرت نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرف عام میں عقیدہ توحید وہی ہے جسے آپ اور ہم کہتے ہیں لا الہ. عقیدہ توحید ان کی جان تھا. وہ توحید کی خوبیاں تو بیان کرتے تھے، لیکن جہاں اگر ان کو، یعنی اس زمانے کے مسلمانوں کو جہاں موقع ملتا تھا، نہ صرف یہ کہ شرک کے خلاف بولتے تھے
بلکہ اگر بتوں پر کچھ قبضہ چلتا بھی تھا تو توڑ بھی دیتے تھے. اب وہ تو مورتی پوجا کرتے تھے, اب ان سے یہ شے برداشت نہ ہوتی تھی, لیکن راجہ ہمت بھی نہیں کر رہا تھا کہ یک دم ہاتھ ڈال دیں ان پر. اس نے پہل نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمان قوم کا رعب بہرحال اس کے دل پر چھایا ہوا تھا. یہ منع ہے حضرت کی عبارت کا, اس لیے کہ مسلمان بادشاہ کا رعب اس کے دل پر چھایا ہوا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ جڑ جائیں گے. اور حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس زمانے کے مسلمانوں میں اختلاف سے کئی بھی ہو سکتے تھے, لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلمان پر ہاتھ اٹھائے تو یہ سارے ایک ہو جاتے تھے, اور یہی مسلمان کے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی ظاہری. ہر اختلاف کو پیچھے کر دیتے تھے, لیکن کوئی مسلمان پر ہاتھ اٹھاتا تھا تو سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. اب یہ راجہ یہ چیز ذہن میں رکھا ہوا تھا, اس کو ذہن میں تھا کہ یہ میرا ہاتھ اٹھانا یا میرے آگے بڑھنا تو یہ تو سارے میرے پہ ٹوٹ پڑیں گے. اور یہ تو وہ زمانہ تھا کہ اپنا مورخین لکھتے ہیں کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یہ تو وہ دور تھا نا. اب تو میرا اور آپ کا دور آیا ہے, اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہیں. اب راجہ اسی کش میں تھا کہ کرنا کیا ہے. تو مسلمان ہوئے جا رہے ہیں, اور میں نے ابھی عرض کیا کہ مسلمان اس زمانے میں جو توحید کی خوبیاں تو بیان کرتے ہی تھے, شرک کی برائیاں بھی بیان کرتے تھے, اور شرک کی برائیاں جہاں بیان کرتے تھے اگر بتوں پر کوئی بس چلتا تھا توڑ دیتے تھے. اور اگر آپ ناراض نہ ہوں اور دھیان دیں تو دین اسلام کی یا دین اسلام کے عظیم شخصیات کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو اس طرح کے باب ملیں گے بھی. ابو الانبیاء, جد الانبیاء, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا. یہ تو خود قرآن میں ہے, توڑا یا نہیں توڑا؟ تبھی تو قوم آئی تھی نا کہ یہ کس نے کیا ہے. اچھا, پھر اگر آگے چلتے ہوئے آ جائیں, اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے اور حرم میں آئے اور حرم پر حضور کی حکومت آئی, حضور نے حرم کو بتوں سے پاک کیا یا نہیں کیا؟ جو تصاویر بنائی گئی تھی سب کو حضور نے مٹوایا. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ان لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے, ان کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر دیے ہوئے تھے, جس پر حضور ناراض ہوئے تھے کہ خدا کے یہ نیک لوگ, خدا کے نبی ان گندی باتوں سے پاک تھے, یہ ان لوگوں کی کارستانیاں ہیں. حضور نے حرم کو پاک کیا. اچھا, حضور علیہ السلام کی صحبت جن کو ملی, جنہیں رفیق دم ہجرت کہا جاتا ہے, حضرت رفیق دم ہجرت نے, یعنی یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ ابھی وہ خلیفہ نہیں بنے تھے, بت کو توڑا, اور وہ بت ان کے باپ کا تھا جس پر باپ ناراض ہوا تھا, اور ان کے ماں کے پاس آ کے شکایت لے کر آیا تھا کہ میں نے کس لیے ان کو وہاں چھوڑا, یہ کیا کر کے آ گیا. اچھا ایک اپنا بہرحال آپ یاد آئی تو سن لیں. یہ خلفائے راشدین کی باتیں ہیں نا, ان کے بعد کی جو بات ہے, بعد کے مسلمانوں کا بھی سن لیں. جب سمرقند فتح ہوا تھا تو وہاں جو بت تھے, صلح ہوئی تھی سمرقند میں اور مسلمانوں میں, معاہدہ ہوا تھا. اچھا, جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت جو مسلمان مجاہد تھے وہ فیصلہ کرنے لگے بھائی بتوں کا بارے میں. تو وہ جو غیر تھا نا, وہ ایک پاس آیا تو اس نے کہا ان سے, مسلمان مجاہد سے جو امیر تھے ان کے, یہ تاریخ میں ہے, وہ کہا کہ آپ باقی جو مرضی کریں, ہمارے بتوں یا ان بتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی مت کیجیے گا. تو امیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں؟ کہ جی اگر ان کو آپ چھیڑیں گے یہ آپ کو برباد کر دیں گے. اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو مجاہد نے فرمایا پہلے تو چھیڑتے یا نہ چھیڑتے, لیکن اب چھیڑنا پڑے گا. مجاہد جو تھے انہوں نے مجاہدین سے فرمایا ان کو لپیٹو, یہ جو بت ہیں لپیٹ کو, فرمایا آگ لگا. اچھا, ان بتوں کو جو پگھلایا ہے, آپ حیران ہوں گے, اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے
50,000 مسکال سونا نکلا ان بتوں سے. کتنا؟ 50,000 مسکال سونا. ایک مسکال 4.5 ماشے کا ہوتا ہے. ایک ماشا 8 رتیوں کا ہوتا ہے اور ایک رتی 8 چاولوں کی ہوتی ہے. آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو میں نہیں کہتا، لیکن باقی جو آپ میں سے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو آپ لوگوں میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی حیران ہو رہے ہیں. یہ سب پڑھا نہیں تھا اسکولوں میں یا مدرسوں میں، یا بھول گئے ہوں گے؟ 12 ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے نا. ہاں، اب آپ 4 جوابوں کا ایک جواب نہ بنائے نا. اصل بات یہ ہے ہمارے جو اساتذہ پڑھاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں ہم یاد نہیں رکھتے. تو بہرحال یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس عالم کی تاریخ کو دیکھ لیں آپ کہ مسلمانوں نے جہاں موقع آیا ہے تو پھر مارا ہے. وہ جہاں شرک کی برائیاں بیان کرتے تھے اگر کہیں ایسا موقع آتا تھا تو بتوں کو اڑا دیتے تھے. یہ تھوڑا ان کو پالتے تھے. اچھا آپ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ چلیں یہ دور تو بہت پرانا ہے. طالبان کا دور تو آپ کے سامنے تھا نا. اچھا بامیان میں کیا ہوا تھا؟ پوری دنیا ہلچل میں آ گئی تھی. اچھا وہاں کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے خزانے لوٹ لیے تھے. اچھا کسی دوسرے شہر میں جا کر انہوں نے کیا تھا بھئی چلو جا کے ہم ہندوستان میں کریں گے. جہاں اپنی ان کی حکومت تھی وہیں تھا بھائی. انہوں نے کہا ہمارے لیے واجب ہے، ہم یہ کرنا ہے ہم نے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ راجہ کو یہ بہرحال خطرہ تو تھا کہ یہ جو ہو رہا، میں نے تو ہر اس اپنا دانا پور کے علاقے کو اپنی ریاست کے جہاں تک میری راجنیتی ہے ہر گھر کو بیت الصنم بنایا ہے. تو یہ تو سارے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. جب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو ساری مورتیاں اٹھا کے توڑ پھوڑ دیں گے. میرا مقصد تو چلا جائے گا، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ ہاتھ ڈالے مسلمانوں پر یا جون پوری پر. اس لیے کہ وہ سمجھتا تو تھا کہ یہ اہل توحید سے لڑنے، یہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے کہ راجہ سمجھدار تھا، اس کو احساس تھا اہل توحید سے لڑنا آسان کام نہیں. ویسے تو نہیں، اقبال مرحوم نے فرمایا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. بہرحال انشاءاللہ جون پوری کے حالات 1 ماہ بعد. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھیں.